معزز دوستو، کرونا وائرس کی وبا کے بعد خاص طور سے چمگادڑوں کے لیے مشکل وقت ہے۔ چمگادڑوں کے بارے میں جو ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عام لوگ اس کو ایک پرندہ سمجھتے ہیں، جبکہ چمگادڑ ایک ایسا جانور ہے جو پرندوں کی طرح اڑتا ہے، لیکن اس کے پروں پر بال نہیں ہوتے، اس کے پر گوشت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ چمگادڑ کے 20 سے 30 تک دانت بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، مزے کی بات یہ ہے کہ مادہ چمگادڑ کو حیض بھی آتا ہے۔ چمگادڑ انڈے کے بجائے بچے دیتی ہے اور اپنے بچوں کو اپنا دودھ بھی پلاتی ہے۔ بعض اوقات چمگادڑ اپنے بچے کو منہ میں لے کر اڑتی ہے اور اڑتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ بھی پلا دیتی ہے۔ مثال، چمگادڑ ایک بچے کو پیدا کرتی ہے۔ چمگادڑ کی بعض اقسام تو ایسی ہوتی ہیں جو 3 سے لے کر 7 بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ چمگادڑ انسانوں کی طرح ہنستی بھی ہے اور جانوروں کی طرح پیشاب بھی کرتی ہے۔ چمگادڑ کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ چمگادڑ کی عمر 10 سے لے کر 20 سال تک ہوا کرتی ہے اور کچھ اقسام کی عمر 41 سال تک، کچھ تو ہزاروں سال تک بھی زندہ رہتی ہیں۔ چمگادڑیں زیادہ تر گرم علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہیں کیونکہ انہیں سردیاں زیادہ پسند نہیں ہوتی۔ دن کی روشنی میں چمگادڑ کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اسی وجہ سے چمگادڑ رات کے وقت میں باہر نکلتی ہے۔ چمگادڑ رات کے وقت اپنا راستہ انتخاب کرنے کے لیے بہت تیز آواز نکالتی ہے۔ جب یہ آواز کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو اس کی آواز واپس اس کے کانوں تک پہنچنے میں جتنا وقت لیتی ہے، اس سے چمگادڑ اندازہ لگا لیتی ہے کہ رکاوٹ کتنی دور ہے۔ اسی طرح سے یہ اپنا ٹھکانہ بھی ڈھونڈ لیتی ہے۔ اسی لیے چمگادڑ باہر نکلنے کے لیے سورج کے ڈھلنے کا انتظار کرتی ہے، اور وہی وقت اس کی غذا کا بھی ہوتا ہے کیونکہ مچھر اس وقت اپنا رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ چنانچہ چمگادڑ بھی ان مچھروں کی تلاش میں اور مچھر اپنے رزق کی تلاش میں ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک اندازے کے مطابق ایک رات میں چمگادڑ 4 سے 11 ہزار تک کی تعداد میں کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتی ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ چمگادڑ وہ جانور ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیدا فرمایا تھا، اسی لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر مخلوقات سے مختلف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام پرندے اس سے دشمنی رکھتے ہیں اور اس پر غالب رہتے ہیں۔ چنانچہ جو پرندے گوشت خور ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں، اور جو گوشت خور نہیں ہیں وہ اس کو مار ڈالتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ صرف رات کو اپنے سوراخوں سے نکلتی ہے۔ چمگادڑ میں اڑنے کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اڑتے ہوئے جس طرف چاہتی ہے تیزی کے ساتھ مڑ جاتی ہے۔ اس کی غذا مچھر، مکھیاں اور بعض درختوں کے پھل ہیں جیسے بیر اور امرود وغیرہ۔ دنیا میں چمگادڑوں کی 1200 سے زیادہ قسمیں ہیں اور ان سب کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چمگادڑوں کی ایک ایسی قسم بھی ہے جو انسانوں کا خون چوستی ہے اور ان کی خوراک صرف خون ہی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جانور کھاتا پیتا بھی منہ سے ہے اور غلاظت کو بھی منہ سے ہی باہر نکالتا ہے۔ چمگادڑ 60 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتی ہے۔ چمگادڑ بڑی تیزی سے اپنی خوراک کو ہضم کر لیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ چمگادڑوں کا وزن نہیں بڑھتا۔ ان کے فضلے میں پوٹاشیم نائٹریٹ پایا جاتا ہے جسے بطور کھاد استعمال کیا جاتا ہے، اور دھماکہ خیز بارود میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر چمگادڑ کے بدن پر چنار کے درخت کا پتا یا شاخ وغیرہ لگ جاتی ہے تو یہ اس سے سن ہو جاتی ہے اور فوراً زمین پر گر جاتی ہے۔ چمگادڑ سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ انہیں دن کے وقت غاروں یا بہت ویران عمارتوں یا درختوں پر سر نیچے کر کے لٹکے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی حالت میں سوتی ہیں اور اسی حالت میں غلاظت کو باہر نکالتی ہیں۔ یہ کئی مہینوں تک سوتی رہتی ہیں۔ جب یہ لمبی نیند سو رہی ہوتی ہیں تو ان کے جسم کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت یہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ چمگادڑ 10,000 فٹ تک کی اونچائی تک اڑ سکتی ہے۔ چمگادڑ کی بعض اقسام گوشت خور بھی ہوتی ہیں جو مچھلی کا گوشت کھانا زیادہ پسند کرتی ہے۔ جما دینے والی سردی میں چمگادڑ کا دل 11 مرتبہ دھڑکتا ہے، مگر اڑتے وقت چمگادڑ کا دل 1 منٹ میں 1000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ ناظرین محترم، اسلام نے چمگادڑ کو حرام قرار دیا ہے، لیکن بہت سے مذاہب میں اسے بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ معزز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔